الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، ہادی اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی سیرت طیبہ کو اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اور اللہ مالک الملک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو ہی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا ہے. سامعین محترم، دین اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں کے لیے بڑی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرتا ہے. ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. لوگ جب اس دین میں، اس شریعت میں، ان احکامات میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک دستور حیات، ایک سلیبس اور ہمارے لیے جو ایک شریعت بنا کے نازل فرمایا، جب اس نظام، اس شریعت، اس دین کہ جس کی رضامندی اور تکمیل کا اعلان رب العزت نے خود فرمایا، اس میں جب لوگوں کی ذہنی سوچیں اور اختراعیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو وہ دین مشکل نظر آتا ہے. ورنہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ جو ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کے یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پھر ان الفاظ کی حقیقت کو نمایاں
اجاگر ہوتا ہوا پاتا ہے کہ ان الدین یسر، بے شک دین بڑا ہی آسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا پیار ہو، اتنا پیار کہ لوح محفوظ میں تو اللہ نے 50 نمازیں لکھی ہیں، کہا 5 پڑھتے رہیں میں ثواب 50 کا دیتا رہوں گا۔ وہ پیغمبر، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ مرشد، وہ رہنما کہ جن کی یہ خوبی، یہ وصف، یہ صفت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان فرمائی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تو ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں بڑی ہی حرص رکھتا ہے، مومنوں کے لیے وہ بڑی شفقت والا، بڑی رحم والا دل اللہ نے اس کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس نبی کی خوبی، وصف، صفت اللہ قرآن میں یہ بیان فرمائے، او مومنوں شاید تم خود کے اتنے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں جتنا میرا حبیب تمہارا خیر خواہ اور ہمدرد ہے۔ دین، شریعت، وہ ہمارے لیے جو سلیبس، دستور حیات اللہ نے اپنے اسی محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا اور نازل کیا، اور یقین مانیے اتنا آسان، اتنی سہولتوں والا، پہلی قومیں، پہلی امتیں، ان کے لیے یہ ایسی آسانیاں موجود نہیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، وہ دین کہ جس کی رضامندی کا اعلان، جس کی تکمیل کا اعلان عرش والے نے فرما دیا، وہ مکمل ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے گواہی لے کر اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے عرش عظیم کے مالک تو بھی گواہ بن جا، تیرے بندے بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام من و عن تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب حضرات، جس دین کی تکمیل کا اعلان آج سے 1450 سال قبل ہو چکا، پھر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور اعلان بھی فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس دین کی تکمیل کا اعلان، رضامندی کا اعلان میں رب رحمان نے کیا ہے، اب اس کے اندر کسی شخصیت کو بھی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس دین کے علاوہ میرے پاس کوئی دین لے کے آئے گا، رب رحمان کا یہ اعلان ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی بھی صورت قبول نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا کام ہے، چنگا کام ہے، حرج کیا ہے؟ آ تجھے بتاتا ہوں، تیرے رب نے تجھے اس معاملے میں با اختیار نہیں بنایا،
بلکہ تو کیا ہے جس نبی کے قلب اطہر پر اللہ نے اس شریعت کو اتارا ہے، اللہ نے ان سے بھی سارے اختیارات اپنے ذمہ لے لیے۔ وہ اختیارات کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا اب یہ دین ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ نظام ہے، اسی نظام کو میرے بندوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتلانا ہے۔ اور اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کا مقام، آپ کی بلندی سب بجا ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھ دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن یاد رکھنا اس دین میں کمی بیشی کی اجازت میں رب آپ کو بھی نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، پھر اللہ نے قرآن میں اس منظر کو بھی بیان فرمایا۔ بات تو معمولی سی تھی، ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جس شخصیت کو عرش عظیم کے مالک نے کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا تھا، ان کی ہر ایک ادا پر اس کی مکمل نظر تھی۔ اللہ نے ہر طرح کی غلطی سے بچایا۔ کہیں پہ اگر کوئی کام ہونے لگا ہے، عرش والے نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا کہ میرے نبی، میرے محبوب، میرے پیغمبر، اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، اے ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں پانے والے، یاد رکھنا لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ کی قسم اللہ نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وہ صفت، وہ خوبی جو خود عطا کی تھی کہ پیغمبر اور نبی میں نے بنایا ہے، تو کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے، پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، مجھ پہ حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بدبودار چیزوں سے نفرت تھی، فرشتوں سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن اللہ اکبر، عرش والے نے چونکہ نمونہ بنانا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے جب اس مقام پہ پہنچانا تھا لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، تو کہا محبوب لِمَ تُحَرِّمُ، یہ کب سے آپ نے یہ اختیارات اپنے ذمے لے لیے ہیں؟ میں رب رحمان نے تو نہیں دیے۔ لما تحرمو، آپ کیوں کر حرام کرتے ہیں اس چیز کو ما احل اللہ لکا، میں رب رحمان نے حل و حرمت، حلال حرام کا اختیار کسی کو نہیں دیا، آپ نے یہ اختیار کیوں کر استعمال کیا ہے؟ ایک چیز میں رب رحمان نے صرف حلال ہی نہیں کی، فیہ شفاء للناس، میں نے تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ شہد نہیں استعمال کروں گا۔ ما احل اللہ لک، اللہ نے حلال کیا ہے، محبوب آپ اپنی خواہش سے اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں اسی دین کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کی تکمیل کا اعلان کرنے کے بعد اللہ نے نبی سے ہونے والی اس بات پر بھی مواخذہ کیا کہ آپ کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا، آپ نے ہمارا پیغام بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بات، جو چیز آپ کے رب نے جبریل امین کے ذریعے آپ تک وحی الہی کے ذریعے پہنچا دی ہے، یہی میرا پیغام، اسی طرح سے میرے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اور ہم کہیں حرج کیا ہے؟ بتاتا ہوں حرج کیا ہے۔ اللہ نے اس معاملے میں، چلو بندہ آندہ یار تھوڑی یہ بات ہے، خیر صلی اللہ، کیا ہو چلا ہے جو معاشرے کی ایک سوچ ہے، اللہ اکبر حضرات، وہ دنیا داری میں تو نظام آپ کا چلتا ہوگا، چلتا ہے، چلتا رہے گا، لیکن شریعت، دین، نظام، دستور حیات، سلیبس، وہ پیپر، وہ پرچہ جس کا رزلٹ اللہ نے کل قیامت والے دن شو کرنا ہے، اللہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو قبول نہیں فرماتے۔ جو سوال
اسی کا اللہ جواب لیں گے۔ ہاں، یہ جو مہینہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے۔ بعض مہینوں کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں اس میں ہونے والے کسی واقعے کی وجہ سے یا کیے گئے کسی کوئی خاص عمل اور کام کی وجہ سے۔ محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجرت کا آغاز اس مہینے سے ہوا ہے۔ دوسرا، نواسہ رسول کی شہادت کے حوالے سے لوگ اس مہینے کو جانتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آپ کے وصال کا مہینہ ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے آگے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں لوگوں کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، لوگوں کے معاشرے میں جو ایک معروف ہو جاتی ہے نا چیز، اسے معراج شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور کھانے پینے والے احباب نے کنڈوں والا مہینہ بھی بنا دیا، چاہے ایمان کا کنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد آگے شعبان کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں، پورے مہینے کی فضیلت بیان کی جائے جو صحیح احادیث میں پیارے آقا علیہ السلام کے صحیح مستند احادیث میں آپ کا عمل جو احادیث میں منقول ہے لوگوں کو وہ بتلایا جائے، ہر موقع پہ ہر معاملے میں خدا را اپنی سوچ، اپنی ذہنی اختراع، اپنے اس پیٹ اور کھانے پینے کو ہر ایک معاملے میں نہ رکھو، دین کو دین ہی رہنے دو، شریعت کو شریعت ہی رہنے دو، اس کا حلیہ نہ بگاڑو۔ ہر ایک معاملے میں پیدائش ہوئی ہے تو جشن ہے، خوشیاں ہیں۔ اور جناب معراج شریف آقا کو ہوئی ہے، اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، تم بھنگڑے ڈالو، تم جشن بناؤ، تم خوشیاں کرو۔ ساڈا نبی عرشاں تو بھی اتے ٹر گیا، پھر جو جس انداز سے جس کسی سے محبت عقیدت کا اظہار ہوتا تھا وہ کیا۔ حضرات، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، جو میرے آقا کا عمل ہے اس سے تو لوگوں کو دور رکھا، لیکن معاشرے کی کچھ رسومات نے اس کو ایسی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ آپ احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیشہ سے اس سٹیج سے قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی شخصیت کو سامنے نہیں رکھا، کبھی کسی مسلک کی دعوت اور بات نہیں۔ ہماری بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، غلط ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن احباب جانتے ہیں اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے۔ آئیے اسی مہینے کے حوالے سے اللہ کے قرآن اور پیارے آقا کے فرامین کی صورت میں آپ کو وہ ہدایات، وہ روشنی، آپ تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جس کا شریعت نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ کیسے تیاری کرنی ہے؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روزے ہیں پورا ایک مہینہ، اور یقیناً مسلمان بڑی چاہت، بڑی لگن، بڑی تڑپ، بڑی جستجو کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایمان والے جو واقعتاً اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، وسعتوں اور سعادتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے نصیبے میں کرے۔ صرف 2 جمعے رہ گئے ہیں، تیسرا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آ رہا ہے۔ حضرات، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ، تیاری کیسے کرنی ہے؟ جنہ کو کھا سکنے کھا لیے، اگو تو ایک مہینہ دنے کھا پی نہیں سکتے، یہ تیاری ہونی ہے۔ یا اس کے لیے کپڑے سلائی کروانے ہیں، لوگ کرتے ہیں رمضان میں، نیا سوٹ، ہر جمعے نیا سوٹ پہننا ہے، بجا ہے
خوشی ہے، یقیناً مومنوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ اچھے لباس میں، پاک صاف بدن میں، ظاہری باطنی تطہیر اور پاکیزگی کے ساتھ اس مہینے کی سعادتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو سب کچھ کیا جائے، لیکن اصل جو رمضان کی تیاری یہ شعبان ہمیں سکھاتا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور رمضان سے پہلے یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ بات ذرا توجہ سے سننا، روزے کا نہیں، روزوں کا مہینہ ہے۔ جہاں جہاں شریعت نے جو جو رخصت دی ہے، ہمیں اسے صدق دل سے قبول کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی فعلی بدنی کوئی عمل، کوئی حدیث قولی فعلی تقریری کہ آپ نے فرمایا، آپ نے عمل کیا، آپ کی موجودگی میں ہوا، ایسا کام تو اہل اسلام کے لیے حجت اور قابل دلیل ہے۔ لیکن حضرات، جس چیز کا تعلق پیارے آقا کے نہ فرمان سے ہو، نہ عمل سے ہو، نہ ایسے عمل اور کام کے جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ لوگوں کی ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم وہ رب کا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں، دلوں میں اس کو جگہ دے دیں، بٹھا لیں، اللہ کے ہاں اسی عمل پر سٹیمپ لگے گی قبولیت کی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پہلے سے لگی ہوئی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار دی، فقد فاز فوزا عظیما، ایسا شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور پتہ ہے عرش والے کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ کی قسم قرآن پڑھیں تو اس پیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں، آپ کی سنتوں، آپ کی قولی فعلی تقریری احادیث، اس پر عمل کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں کیا اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور جس نے میرے رسول کی بات مان لی، اطاعت کر لی، وہ یوں سمجھے اس نے رب رحمان کی بات مان لی۔ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى، اور تیرا علم، تیری ڈگریاں، تیری سوچ جو یہاں تک پہنچ جائے کہ نبی پاک کی ہر بات، آپ ہر بات حدیث سے وحی سے نہیں بولتے تھے، یہ اٹیک، یہ اعتراض ابو ہریرہ پہ بھی ہوا تھا۔ ابو ہریرہ ہر وقت چمٹے رہتے ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر بات لکھنے کی کوشش کرتے ہو، اور نہ لکھا کرو۔ کبھی آقا خوشی کے موڈ میں، کبھی پریشانی کے موڈ میں، کبھی حالت کیفیت کیسی ہوتی ہے، لہٰذا ہر بات کو حدیث نہ بناتے جاؤ، نہ لکھا کرو۔ ابو ہریرہ رک گئے، میرے آقا نے پوچھا، ابا ہریرہ لکھتا کیوں نہیں؟ کہا مجھ پہ ایک اعتراض ہوا ہے۔ کیا اعتراض؟ میرے ساتھیوں نے کہا حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہر چیز دین شریعت نہیں بن جاتی کہ تو اس کو لکھ لیتا ہے۔ کبھی آقا کی کون سی حالت ہے، کبھی کیسی حالت ہے، نہ لکھا کر۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ابو ہریرہ کو پاس بلایا، حکم دیا، فرمایا اکتب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ لکھ، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر کوئی کہے جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک جو بھی بات زبان سے بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہاں ہاں، پھر ایسی جسارتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان
نیچے سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خبردار کیا۔ کس بات سے؟ کریدنے سے، خیالات، وسوسے انسان کو آتے ہیں۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرا فلاں باپ، اس کا باپ کون، اس کا فلاں، دادا پردادا، آگے فلاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، کرتے 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 سوچ پتہ ہے کہاں تک جاتی؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر سوچ یہاں تک پہنچتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں پہ سوچ آئے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان لعین آ گیا اس کو بھگا دو، ورنہ وہ دماغ کو خراب کر دے گا۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بھی کہہ دیا، کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، فرمایا جو اللہ تمہیں چیز، جو حکم، جو آرڈر میرے ذریعے سے تم تک پہنچ جائے اس کو لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس چیز کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور یہی رب کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات مان لی، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اس نے میری بات مان لی ہے۔ اب آئیے، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فقیہہ ہذہ الامہ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، فرماتی ہیں میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو کبھی بھی متواتر 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان کے اور رمضان کے 2 مہینوں کے روزے۔ یہ روزے کیسے بنتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے رمضان ہی شروع ہو گیا۔ اسی ایک روزہ جیب وچ پا لیا تو وہ بڑیاں فضیلتاں تے بڑے معاملات۔ رکھو جو عبادت ہے، جو شریعت ہے، جو صحیح سند کے ساتھ بات ثابت ہے، میرے آقا کا عمل آپ کی زوجہ محترمہ بیان فرما رہی ہیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے رمضان ہی شروع ہو گیا ہے۔ رمضان کی آمد سے چند دن قبل رمضان کے لیے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ روزے چھوڑتے تھے، باقی شروع سے متواتر روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے شعبان میں کرنے والا عمل کہ آپ نے شعبان کے مہینے کا کسی ایک خاص دن کا روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ نے روزے رکھے۔ اور یہ رمضان کی تیاری۔ حضرات ذرا آگے چلیے، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، قرآنی واقعہ، اور اس کے بعد بات مزید سمجھ میں آئے گی کہ دین شریعت کیا ہے، وہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ آرڈر، وہ حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یاد رکھنا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں وہ کمی بیشی والے معاملات میں نہ پڑ جانا۔ کیا حرج ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، سارے کر رہے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی شریعت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تمہیں اختیار ہے، وہ بھی جائز ناجائز کے اصول سامنے رکھتے ہوئے۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ پیوند کاری نہ کیا کرو، کہ اس طرح سے پھل ذرا اچھا حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو نہ کرو یار، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اگلے سال پھل کم پیدا ہوا، کھجور نے کم پھل دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر ہم نے یہ کام کیا اور پھل اس میں واضح کمی آئی ہے۔ اور پتہ ہے حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا اچھا یار میں کون سی کھیتی باڑی کرتا ہوں، اپنے انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ ایک بندہ کھیتی باڑی کرنے والا جتنا وہ جانتا ہے ان معاملے کو، دوسرا بندہ تو نہیں جانتا۔ دفتر والا دفتری معاملات جانتا ہے، زراعت والا زراعت کے معاملات جانتا ہے۔ فرمایا کر لیا کرو، تم یہ دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، تمہارا یہ کام ہے، یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ لیکن جب شریعت آ گئی، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، اب اللہ کہہ رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم نیکی، خیر، بھلائی، باعث اجر و ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، کل قیامت والے دن وبال جان نہ بن جائے، کیونکہ سٹیمپ تو لگنی ہے اس عمل پر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، جو مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہوگا، جنہوں نے من و ان پورا دین آپ کے سامنے بیٹھ کے سیکھا، آگے لوگوں تک، امت تک اس کو پھیلایا اور پہنچایا۔ حضرات میرے آقا کے 3 صحابی ہیں، اور آپ کی ذاتی عبادت جو آپ گھر میں کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام گھر میں موجود نہیں، پوچھا آقا کے معمولات عبادت کے حوالے سے گھر میں کیسے ہیں، انہوں نے بتلایا۔ اب حضرات یہ تینوں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر بھی آپ اتنا رات کو لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ہمیں کچھ ہٹ کے کرنا ہوگا۔ جب یہ سوچ معاشرے سے نکل جائے گی، اللہ کی قسم اصلاح ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، ہم اس صحیح شریعت دین پر آ جائیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا اور جس پر اللہ نے رضامندی کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ کچھ ہٹ کے کرنا ہوگا۔ شاید انہوں نے بھی یہی سمجھا ہو نا، حرج کیا ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ ایک بولا آج کے بعد پوری رات مصلی پہ نیند حرام، بستر پہ نہیں جاؤں گا۔ ذرا نیتیں دیکھنا کتنی اچھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے، حرج ہے، حرج کیا ہے، معمولی حرج نہیں، حرج بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج میرے پاس اتنا علم آ گیا، میں اس قدر ذہین فتین بن گیا کہ ایک چیز، ایک مسئلہ، ایک بات پیارے آقا علیہ السلام امت کو بتا کے نہ گئے، آپ نے صحابہ کو نہ بنایا، جو آج میری سمجھ میں آ گئی اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ میرے آقا نے امت سے کچھ چھپایا، حرج یہ ہے پورا دین نہیں پہنچایا، یہ کمی رہ گئی تھی جس کو آج میں نے ایڈ کیا، یہ حرج ہے۔ پوری رات مصلی پہ۔ دوسرا بولا روزانہ نفلی روزے۔ تیسرا بولا شادی کا پروگرام کینسل۔ اللہ کی قسم تینوں کی نیت بڑی نیک ہے، پوری رات قیام کرنے والا، اللہ اکبر۔ کوئی نیت پہ شک ہے؟ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حرج کیا ہے، وہ رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو منع کر دیا، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ، 1/3 جب رات رہ جائے اس وقت آپ نے قیام کرنا ہے، باقی نیند اور آرام کرنا ہے۔ روزانہ نفلی روزے رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا، اس نے کہا میں روز رکھوں گا، اور جس نے کہا شادی نہیں کرنی، فرمایا اس کو تو میں نے نصف ایمان کہا ہے، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، تو ایک شادی کی بات کرتا ہے، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ تینوں کو آپ نے بلا کے جو ان کی یہ سرزنش کی تھی انہیں ڈانٹا تھا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا
یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ کہ میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ اتزوج النساء، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے حرج۔ ہماری طرح کا ہوتا کہتا ہے یار کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو تم کیوں روڑے اٹکاتے ہو؟ آج یہی کہا جاتا ہے۔ فیس بک والے، سوشل میڈیا والے مولوی، کالم لکھنے والے اور میڈیا پہ آ کے طرح طرح کی باتیں کرنے والے، وہ دین سے نہ بلد نہ واقف، شعور نام کی کوئی چیز نہیں۔ آؤ تم نے وہ دین پڑھا ہوتا، سیکھا ہوتا، جس طرح آگے انشاءاللہ مقدس مہینہ آ رہا ہے نا، جتنی کنجر پارٹی ہے وہ ہمیں دین سکھائیں گے۔ خدا را دین دینداروں سے سیکھنا، ایسے لوگوں سے نا جو رمضان اور محرم میں بڑے نیک، باقی ان کی ساری حرکات سے معاشرہ واقف ہوتا ہے۔ رمضان تو تبدیلی کے لیے آتا ہے، رمضان کے بعد جو دوبارہ اسی فیلڈ میں پلٹ گیا سمجھ لو کہ اس نے رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح دینداروں سے سیکھو۔ ہم نے کیا کیا؟ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، جو رات آ رہی یہ 15 ہے۔ حدیث میں اس کو نصف شعبان کہا گیا ہے۔ شعبان آدھا ہو جاتا ہے 15ویں رات۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے، کوئی میرا فتویٰ نہیں، کوئی کسی مولوی کا نہیں، شعبان کی 15ویں رات جس کو معاشرے میں، حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں ہے کیونکہ حدیث تو عربی میں ہے، فارسی کا لفظ حدیثوں میں آئی کو نہیں تھے۔ شب برات بھائی یہی معروف ہے نا، شب برات۔ شب کیوں لگایا ہے؟ لیلۃ البرات کہو پھر۔ شب برات نام کی کوئی چیز حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات۔ اس حوالے سے جنہوں نے حدیثیں وضع کی ہیں، جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، امت تک آگے پہنچائی ہیں، انہوں نے روایتیں نقل کیں، اس کے بعد ان کی سند، اللہ کی قسم دین کا حلیہ بگاڑنے والے ہر دور میں موجود رہے، جنہوں نے اپنے ان برے عقائد و نظریات کے ذریعے لوگوں کے اندر وہ عقائد پھیلانے کے لیے ساری کوششیں کی۔ اللہ نے محدثین سے یہ کام لیا، اللہ اکبر، محدثین سے یہ کام لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے وجود کی طرف مکھیاں آ رہی ہیں، میں ہاتھ سے ان کو ہٹا رہا ہوں۔ استاد محترم سے یہ خواب بیان کیا۔ استاد فرماتے ہیں او محمد بن اسماعیل، اللہ تجھ سے دین کا بڑا کام لینے والا ہے، ہر وہ بات جو لوگ نبی کی طرف غلط منسوب کریں گے تو ان ساری باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کرے گا۔ ہاں یہ انہوں نے نچوڑ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا تو دھوکہ دیتا ہے جانور کو۔ حدیث لینے کے لیے گئے، سواری بد کی ہوئی ہے گھوڑا، اس طرح جھولی کر کے کہ میرے پاس کوئی دانہ ہے تجھے دیتا ہوں، اسے پکڑا، لمبا سفر کیا ہے، اللہ کی قسم واپس آ گئے، کہا حدیث نہیں لیتا۔ کیا ہوا؟ کہا تو نے جانور سے دھوکہ کیا ہے، نبی کی حدیث بیان کرنے میں تو ضرور دھوکے بازی سے کام لے گا۔ ان کی محنتوں پہ آج ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، امام ترمذی جب نصف شعبان ہو، رات کو عبادت کرو، قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، فرماتے ہیں میں اپنے استاد امام بخاری کے پاس اس حدیث کو لے کر کے گیا۔ انہوں نے کہا ضعیف روایت ہے، 2 راوی ہیں اس کے اندر جن سے حدیث لینا حدیث کے اصولوں کے ہی خلاف ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد آگے اس کی صحت کے حوالے سے بھی نقل کر دیتے ہیں کہ کس قسم کی یہ حدیث ہے۔ حضرات اتنی سی بات ذہن میں یاد رکھیں، اس شب برات 15 شعبان کی رات کے حوالے سے معاشرے میں جو حدیثیں بنا کے پیش کی گئی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں رات ہی ایک عالم دین کی
احناف کا بہت بڑا عالم کا اس کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ کی قسم بڑا تعجب ہوا، خود مان رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس رات کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں ان میں ضعف ہے، کمزور ہیں، مطلب ہے اس قابل نہیں کہ عمل۔ اچھا آگے پتہ کیا کہتا ہے، لیکن تعدد طرق سے یعنی زیادہ تعداد کی وجہ سے نا وہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ فضائل میں انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کمال کی منطق ہے، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف اگے برابر پہلوان۔ بھئی کمزور 10 بندے ہو جان تو انہوں نے پہلوان کہہ دیتا ہے، 10 بندے اکٹھے ہو گئے نے پہلوان بن گئے۔ ضعف کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ 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 پلس سچ بن جاتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو، ایک حدیث قابل حجت ہے کہ نہیں، بلکہ ان میں بعض موضوع ہیں، موضوع یعنی وضع کی گئی، خود اپنی طرف سے گھڑی گئی، من گھڑت ہیں۔ اوے آ مسلمان، تجھے عبادت کا شوق ہے، اللہ کی قسم میرے آقا زیادہ روزے رکھتے تھے شعبان میں، روزے رکھ کے نبی کی اس سنت پہ عمل پیرا ہو جا۔ بنو بکر قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جتنے ان کے جسموں پہ بال ہیں نا، اتنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہے، سنیے جو بات ہے نا کرنے والی، ایک حدیث جو حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو زمین والوں کی طرف جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ دوسروں کی بخشش کرتے ہیں۔ ہم اپنا سینہ دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، اللہ کی قسم مشرک کی بخشش نہیں ہوتی جو حالت شرک میں ہے۔ اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ حسد، بغض، عناد، کینہ جس سے ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں، ساری رات مصلی تے تسبیحاں پھیردا رہو، سینے چ کینہ ہے تے کوئی بخشش نہیں، بخشش کے دروازے بند۔ یہ تو دور کی بات، ہر سوموار اور جمعرات کو بندے کا ریکارڈ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے چیک ہونے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان بھائی آپس میں کدورت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہے، ان کا ریکارڈ ذرا سائڈ پہ کر دو، جب تک صلح نہیں کرتے میں نے ان کا ریکارڈ چیک ہی نہیں کرنا ہے۔ تو سال کا انتظار کرتا ہے، قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑا اہتمام، گھروں کی صفائی ستھرائی، ایک جناب جشن کا سا سما ہوتا ہے۔ عبادت اور جشن کیسا؟ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں رونگٹے کھڑے ہوں، عبادت وہ ہوتی ہے جس میں خاموشی اور سناٹا ہو، رات کی تاریکی ہو، تو اور تیرا رب ہو، جس میں لائٹنگ نہ ہوئی ہو۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شور و غلہ نہ ہو۔ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں عورتیں میک اپ کر کے تیار ہو کے بن سور سج کے قبرستان کے اندر نہ جائیں۔ تو نے کس چیز کو عبادت بنا لیا ہے؟ دین کا حلیہ بگاڑا اور نام اس کو عبادت کا دے رہا ہے۔ تجھے بتاتا ہوں، کہا جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ کی قسم سال بعد نہیں، اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تجھے کس نے کہا سال کا انتظار کر؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى من ثلث اللیل الاخر، جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ کیسے؟ کما یلیق لشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور جب ہم خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں نا، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اللہ واضح لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں، لینے والوں اٹھو آ جاؤ۔ وذالک کل لیلہ، یہ ہر رات ہوتا ہے، 15 شعبان کو ایسا نہیں ہوتا۔ ذرا آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تھے، اس لیے سال بعد ہمیں بھی خیال آ جاتا ہے کہ ہمارے پیارے بھی اس شہر خاموشہ میں پڑے ہوئے ہیں، جتھے بن کے جاتے ہیں، 12 بجے کے بعد جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا جائیں کہ بیگم کو بھی پتہ نہ چلے، چھپ کے جائیں، اماں جی عائشہ صدیقہ بستر خالی دیکھیں، پیچھا کریں، شاید کسی اور بیوی کے گھر میں چلے گئے، دیکھا آقا بقیع الغرقد جنت البقیع میں ہیں، اور بقیع والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آقا واپس پلٹے، اماں جی بھی واپس آئیں، بستر پہ لیٹ گئیں، سانس پھولا ہوا۔ عائشہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہا، بتا دو ورنہ آسمان والا مجھے بتا دے گا۔ کہا
میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا، میرے دل میں خیال آیا شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ کہا عائشہ کیا تو سوچ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ اب میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا بقی والوں کے لیے دعا کرو۔ سانو کیڑی وہی آئی ہے؟ پھر آقا نے فرمایا ہو 15 شعبان کو قبرستان جایا کرو، یا صحابہ گئے ہوں ان کے پاس جنت البقیع بھی تھا، ان کے پاس احد کا میدان، وہاں بھی اصحاب مصطفیٰ پڑے ہوئے تھے۔ اس 15 کو بعد میں صحابہ کا کوئی عمل دکھا دو کہ وہ اسپیشلی طور پر رات کو قبرستان میں گئے ہو۔ اور پھر جتھوں کی صورت میں آقا تو اندھیرے میں چپکے میں کہ گھر والی کو بھی پتہ نہیں چلا، اسی جڑا جلوس لے کے جانے یہ کس شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ مرضی کا دین نہیں چلے گا۔ پھر اس طرح کا کام کرو، رات دنیا سوئی ہوئی ہو تم جاؤ تہجد کے ٹائم قبرستان میں بخشش کے لیے ان کے لیے دعا کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ رات کو جاگ آگے اٹھ کے جاؤ۔ اس رات کے ساتھ اس عمل کو خاص کرنا بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، اللہ اکبر، ہم رات کو قبرستان جا رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور عقیدہ کیا ہے؟ روحیں گھروں کو آ رہی ہیں۔ دسو جی، مہمان گھر آ رہے ہیں تو اسی گھر چھڑ کے منگلا بھی ٹپ گئے ہیں، یہی بات ہے نا؟ پتہ چلا مہمان گھر آ گیا، اسی گھروں نکل گئے ہیں۔ ویلکم کس نے کرنا ہے مہمانوں کو؟ روحیں تمہارے گھر میں آ رہی، گھروں کی صفائی ستھرائی کیوں ہے جی؟ یہ تمام جو فوت شدہ ہے نا وہ گھروں کو آتے ہیں۔ مسلمان تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ اور دنیا کی جیل سے، قید سے قیدی بھاگ جاتا ہے، تو نے فرشتوں کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہے کہ جو سجین کے اندر روحیں ہیں، بد روحیں، وہ قیدیں وغیرہ توڑ کر گھر میں آ گئی، اور جو اعلیٰ علیین جنت کے اندر ہیں، اللہ کی قسم وہ کسی بھی صورت یہاں دنیا میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ تیری سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہے تو اللہ دی سیکورٹی بڑی کمزور ہے۔ روحیں گھروں میں آتی ہیں، جمعرات نوں بھی آ جاتی ہیں نا۔ اچھا وہ گھر آ رہی ہیں، تم قبرستان کیا لینے جا رہے ہو ان کے پاس دعا کرنے؟ وہ تو گھر میں ہیں، ادھر آ کے ویلکم کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ دلیل کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، شب قدر، لیلۃ القدر، اس کی جتنی فضیلتیں تھیں وہ اٹھا کے لا کے 15 شعبان کے اوپر رکھ دی گئی ہیں۔ قرآن کی آیت آپ کو ہر ایک سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کی زبان سے آج رات کو سن لینا نظر آئے گا۔ وہ سورہ دخان کی یہ آیت پڑھ کے آگے اپنا مضمون شروع کرے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ کہتے ہیں جی لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وما کان ربک نسیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تیرا رب بھولنے والا نہیں، اللہ بھولتے نہیں، انسان بھولتا ہے، اتھے تے اللہ بھولن ڈیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور مجھے بتاؤ، نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک مقام پہ رب رحمان نے کہا برکت والی رات کو ہم نے اس قرآن کو اتارا، دوسرے پہ فرمایا قدر والی رات کو اس قرآن کو اتارا۔ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، شعبان میں نہیں اترا۔ یہی آیت رکھ کے آپ کو لے کے جائیں گے، میں انزلناہ کا ترجمہ پوچھوں گا یا آپ بھی اس سے پوچھنا، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔ کب؟ لیلہ مبارکہ اگر شعبان کی 15 ہے تو رمضان میں قرآن کیسے اترا ہے؟ رمضان میں بھی لیلۃ القدر کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات کو اتارا ہے۔ قسمتوں کے فیصلے، روزی کے فیصلے پتے چڑھتے ہیں، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے۔ اللہ کی قسم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کی 4-5 آیتیں جا کے تفسیر دیکھ کے پڑھ لینا۔
ہم نے لیلہ مبارکہ کو نازل کیا قرآن، وہ لیلہ مبارکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ رمضان میں آتی ہے، وہ قدر والی بھی رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم ہر طرح کے فیصلے اس رات میں کرتے ہیں۔ کتنے لکھا 15 شعبان؟ قرآن نے ہی خود ایک بات کلیئر کر دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تینوں کا مطلب ایک ہے، قدر والی رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور کسی رات کو فیصلے نہیں ہوتے۔ ہاں اصل بات اب ذرا کان کھول کے سننا، ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کوئی جدر لگاتا ہے، خصوصاً کھانے پینے کا پروگرام ہو تو ہم پیچھے نہیں رہتے۔ ہم ایک صحابی رسول کی خوشی مناتا ہے رافضی، ہم اس خوشی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیبل اس نے کوئی اور لگایا، ہم کہتے ہیں نہیں جی امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، ایمان کا کنڈا نکلتا ہے تو نکل جائے، چونکہ کھانے کا پلان ہے، پروگرام ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، کھان پکوان سارے سسٹم چل رہے ہیں۔ حضرات شیعہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ذرا اسے پڑھ کے دیکھو، آنکھیں کھل جائیں گی۔ ان کے نزدیک ان کا امام مہدی، ہمارا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، ان کا امام مہدی 15 شعبان کو پیدا ہوا ہے، اور وہ غار میں قرآن لے کے چھپ گیا ہے، ہمارے والا قرآن نہیں ہے، غار میں چھپا ہے، پیدائش 15 شعبان کو ہوئی ہے۔ اس رات کو وہ اسے آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، عجل عجل یا امام المنتظر، اے امام ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہمارے امام مہدی اللہ کی قسم وہ ابھی نہیں پیدا ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ ہمارے امام مہدی ابھی نہیں آئے، ان کے پیدا ہو گئے ہیں، یہ سسٹم ان کا ہے۔ اور سنی مسلمان تجھے کیا ہو گیا، تو کس روش پہ چل پڑا؟ اور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا امام مہدی جب آئے گا سب سے پہلے وہ روضے میں داخل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2 لیٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم کو اٹھا کے سولی پہ چڑھائے گا، پھر اماں عائشہ کی قبر کی طرف جائے گا، ان پر حد زنا جو ہے وہ اس کو کوڑے لگائے گا، اس طرح کی وہ بکواسات کرے۔ ہاں یہ اس کا تو عقیدہ ہے، وہ 15 شعبان کو امام مہدی کی ولادت مانتا ہے۔ ایسا سسٹم انہوں نے تیرے اندر داخل کر دیا کہ تو نے پرواہ ہی نہیں کی، عبادت سمجھ کے تو بھی یہ سب کچھ کرتا چلا جا رہا۔ اس لیے میرے بھائیو، آؤ وہ سچا، وہ سچا، وہ کھرا، وہ خالص دین جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ کی قسم میں کون ہوتا ہوں تمہیں عبادت سے روکنے والا کہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور مولوی صاحب آپ کو روک رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں۔ ہاں اتنی بات ہوں بتاؤں گا جو اوتھینٹک ہے، جو صحیح بات ہے۔ اللہ کی قسم اگر کسی کی روٹین ہے نا رات کو اٹھنے کی، وہ اٹھے، اللہ سامان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، نماز تہجد پڑھو، توبہ استغفار کرو، بخشش کی دعائیں مانگو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، سوموار اور جمعرات کو رکھو، ابھی شعبان کے چند دن باقی ہیں، روزے رکھو۔ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ لیکن اگر تو کہے اس رات کا قیام 80 سالوں کے قیام سے بڑھ کے ہے، ایک روزے کا ثواب اتنے سالوں کے روزوں سے بڑھ کے ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل مانگوں گا۔ کوئی ایتھینٹک صحیح کلیئر حدیث موجود نہیں ہے ایک رات کی عبادت کی۔ صحیح متفق علیہ روایت تجھے بتاؤں گا، پیارے آقا علیہ السلام رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر عبادت میں یہ شرلیاں پٹاکے کی تو آ گئی ہیں، بزنس، کاروبار، بچوں نے وہ پکڑی پتہ نہیں کیا کیا، یہ کدھر سے آئی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ امام مہدی کی پیدائش کی سسٹم میں یہ ساری چیزیں ایسے انہوں نے رائج کی۔ ہمارا امام مہدی مسلمانوں کا ابھی نہیں آیا، ان کا آ چکا ہے۔ وہ سارے سسٹم، وہ خوشی مناتے ہیں، وہ آتش بازیاں کرتے ہیں۔ آج کا سادہ لو مسلمان کہتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر میدان میں۔ ایک ہوتا ہے اسراف، عبادت میں آتش بازی کہاں سے آ گئی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مجوسی تھوڑے ہیں کہ آتش بازی آگ کے ساتھ ہم عبادت کریں گے۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتی ہے تبذیر۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حلال اور جائز کاموں میں انسان حد سے بڑھ جائے، کھانا جتنا چاہیے اتنا نہیں لیا، زیادہ لے لیا، ضائع کر دیا، یہ اسراف۔ اللہ نے فرمایا اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اور تبذیر کیا ہوتا ہے؟ ناجائز اور غلط کاموں میں حد پھلانگ جانا، کہ جس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تبذیر کرنے والے ہیں نا، کانوا اخوان الشیاطین، یاد رکھیں کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں سرخ روئی اور کامیابی ہو، ہم چاہتے ہیں روز قیامت سرخ روئی اور کامیابی ہو، تو اللہ کی قسم یہ اس لائے ہوئے دین میں ہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، جس کی تکمیل کا اعلان عرش سے رب رحمان نے کیا۔ آپ کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں، آپ کے بعد آپ اصحاب کے دور میں اگر کوئی چیز، کوئی عمل نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے وہ دین نہیں، وہ بعد کی ایجاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام تر بعد کی ایجادات کہ جنہیں بدعت کا نام دیا جاتا ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو اللہ کی قسم جنت والے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھ کے ہمیشہ ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن اعمال پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔